بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دن بالا خانہ پر تشریف فرما تھے۔ نیچے سے ایک یہودی نے آپ کی طرف دیکھا تو کہنے لگا، کیا آپ کو اس کا علم ہے کہ اللہ تعالی حفاظت کا ذمہ دار ہے؟ اور کیا آپ کو حق تعالی کی حفاظت پر اعتماد ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، وہ خالق حقیقی بچپن سے لے کر آخر تک انسان کا محافظ ہے۔ یہودی نے کہا، اگر آپ کو واقعی اس بات کا یقین ہے تو آپ اپنے آپ کو بالائے خانہ سے نیچے گرائیں تاکہ مجھے بھی معلوم ہو جائے کہ خدا آپ کی کیسے حفاظت کرتا ہے، پھر میں بھی آپ رضی اللہ عنہ کا ہم عقیدہ ہو جاؤں گا۔ آپ کی یہ عملی دلیل میرے حسن اعتقاد کا سبب بن جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، کب بندہ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ خدا کی آزمائش اور امتحان کی جرات کرے؟ اے احمق، نالائق، بندے کی کیا ہمت کہ وہ اللہ تعالیٰ کا امتحان لے۔ یہ بات تو صرف حق تعالیٰ ہی کو زیب دیتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کا امتحان لے، تاکہ ہم اپنی حقیقت سے آگاہ رہیں اور اس کے عالم الغیب ہونے کے بارے میں ہمارا عقیدہ پختہ رہے۔ اگر پہاڑ کے دامن میں ایک ذرہ پہاڑ کی بلندی کو دیکھ کر کہے کہ اچھا، میں تجھے وزن کروں گا کہ تو کس قدر طول و عرض اور وزن والا ہے، اس بے وقوف ذرے کو سوچنا چاہیے کہ جب اپنی ترازو پر پہاڑ کو رکھے گا تو اس کی ترازو ہی پھٹ جائے گی۔ اس وقت نہ یہ ذرہ باقی رہے گا اور نہ اس کی ترازو سلامت رہے گی، تو وزن کا خیال محض احمقانہ ہوگا۔ ایسے احمق اپنے قیاس کے ترازو پر ناز کرتے ہیں اور اللہ والوں کو اپنے احمقانہ خیالی ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اللہ والوں کا بلند مقام ان بے وقوفوں کی ترازو میں نہیں سماتا تو خدا ان کی گستاخی کی نحوست اور شامت کے سبب ان کی ترازو ہی کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، اور پھر یہ کم ظرف لوگ حماقت در حماقت میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مولانا نصیحت فرماتے ہیں، اگر اس قسم کے امتحان کا وسوسہ بھی آئے تو اس کو اپنی بدبختی اور ہلاکت کی علامت سمجھو، اور پھر فوراً یہ تدبیر کرنی چاہیے، فوراً سجدہ میں گر جاؤ اور گریہ زاری میں مشغول ہو کر خدا سے پناہ مانگو کہ اے رب غفور الرحیم، مجھے ایسے فاسد گمان و خیال سے خلاصی، رہائی اور معافی عطا فرما۔